خوشی کے آنسو ٹپک رہے تھے، اس دن ہمیں پتا چلا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق گھر پر رہنا، انتظار کرنا، میں پھر واپس آؤں گا، پھر سفر شروع کریں گے، کیونکہ نبی اللہ کے امر کا محتاج ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ نبی کی تبلیغ اللہ کا امر، نبی کی دعوت اللہ کا امر، نبی کا بولنا اللہ کا امر، نبی کا چلنا اللہ کا امر، نبی کی ہجرت بھی اللہ کا امر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ رات کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی، محبوب اٹھو سفر شروع کرو۔ باہر دیکھا دشمن آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے، الہی دشمن تو سارے ہر طرف سے دشمن کھڑا ہے، میرے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے وہی آئی، محبوب مٹی بھر مٹی اٹھاؤ، مٹھی بھر مٹی اٹھانا آپ کا کام ہے، اور اسی مٹھی بھر مٹی کو آنکھیں بنا کر تمام دشمنوں کے آنکھوں تک پہنچانا مجھے رب کا کام ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی کو اٹھایا اور 3 دفعہ پڑھا، شاہد الوجوہ، شاہد الوجوہ، شاہد الوجوہ۔ پھر یاسین کی کچھ آیت تلاوت فرمائی، فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تلاوت فرمائی۔ پھر اسی مٹھی کو اس دشمن کی طرف اللہ کے حکم سے پھینکا، جیسے ہی پھینکا اللہ نے اسی مٹھی بھر مٹی کو آنکھ بنا کر تمام دشمنوں کی آنکھوں تک پہنچا دیا، اور وہ دشمن ساتھ مسلتے رہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے گزر گیا، دشمن کو پتہ ہی نہ چلا۔ محبوب صدیق کے دروازے پہ پھر ایک مرتبہ گئے۔ محبوب جس کے دروازے پہ جائے اس کی بھی جس قسمت جاگ اٹھی، جو نبی کے دروازے پہ اس کی بھی قسمت جاگ اٹھی۔ نبی صدیق کے دروازے پہ گئے، نبی کے دروازے پہ علی آیا، صدیق کی بستر پہ محبوب جاتے ہیں اور نبی کے بستر پہ علی آتا ہے، یعنی صدیق کی گود نبی کے لیے بستر بنا، آپ آرام فرما ہوئے نبی صدیق کی گود میں، تو نبی کے بستر پر علی آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں، اس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ مجھے سلایا، والی نیچے بھی بستر نبی کا ہے، اوپر چادر بھی نبی کی رحمت والی ہے۔ قسمت جان اٹھی علی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے تو مجھے خوف ہوا، اندیشہ ہوا، میں نبی کے بستر پر سو رہا ہوں، دشمن آ کے مجھے نہ قتل کر دے، نبی سمجھ کر مجھے قتل نہ کر دے۔ لیکن جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا علی مدینے سے 3-4 میل پہلے میں تیرا انتظار کروں گا، علی جب تک تو نہیں آئے گا میں مدینے نہیں جاؤں گا۔ علی نے کہا مجھے مسئلہ سمجھ آیا، جب تک میں نبی سے مل نہیں رہتا مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ نبی نے فرما دیا ہے کہ مدینے سے 3-4 میل پہلے تو نہیں آنا ہے، تو نہیں آئے گا میں مدینے نہیں جاؤں گا۔ سارا نظام درم ہو سکتا ہے، لیکن محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں مدینے سے 3-4 کلومیٹر پہلے نبی سے ملوں گا، پھر مجھے اس چیز سے پہلے مجھے موت نہیں آ سکتی۔ علماء نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر 3 صفتیں، ویسے تو بہت زیادہ تھی لیکن 3 صفتیں آپ کے اندر زیادہ مشہور تھی۔ ایک علم والی صفت، آپ کے پاس اتنا علم تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اتنا میرے پاس علم ہے، لوگوں نے مجھ سے اتنے سوال نہیں کیے ان کے بارے میں۔ اور دوسرا آپ کے پاس بہادری ہے، بہادری کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، کتنی آپ کے پاس بہادری تھی۔ اور تیسرا آپ کے پاس سخاوت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک بچہ آیا اور لوگوں نے کہا اس بچے نے اپنے مالک کو قتل کر دیا ہے، یہ بچہ غلام ہے ایک مالک کا، اس نے اپنے
کیوں قتل کیا ہے؟ اس بچے نے کہا امیر المومنین یہ میرا مالک میری عزت کے اوپر حملہ کر رہا تھا، میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو ثبوت کو دلیل کو گواہ امیر المومنین یہ کام تو علیحدگی میں کیا جاتا ہے، میرے پاس کہاں گواہ کہاں ثبوت ہے؟ کوئی گواہ کوئی ثبوت نہیں ہوئے، امیر المومنین نے حکم دے دیا اس بچے کو قتل کے بدلے قتل کر دو۔ اب اس بچے کو لے جا رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، آپ نے وجہ پوچھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ مسئلہ اس طرح ہے، اس نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چلو اس مقتول کی قبر کو کھولو جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ کہنے والوں نے کہا اے علی وہ تو مقتول ہے، قتل کرنے والا یہ ہے اور اس کا عدالت کا فیصلہ کر چکی ہے، اس کو قتل کا بدلہ قتل ہے، تو آپ مقتول کی قبر کو کھلوائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو بھی مرد لڑکے کے ساتھ یا لڑکا لڑکی کے ساتھ جو گناہ کرتا ہے، فرمایا جس وقت اس کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے اندر ٹکنے نہیں دیتے بلکہ اس کی قبر کو یوپی کے قبرستان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ جس وقت اس کی قبر کو کھولا دیکھا باقی اس قبر کے اندر وہ لاش ہی دیکھی، قبر خالی تھی۔ اس وقت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اگر علی آج نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، میرے ہاتھوں سے ایک ناحق بچے کا قتل ہو جاتا۔ اور صحابت آپ کو اتنے سخی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کا مہینہ ہے سارا دن روزہ رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن روزے کے اندر گزارتے ہیں، شام کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، سامنے کھانا لگ گیا، شام کا وقت ہے، ابھی افطاری کرنے لگے، باہر سے کسی صدا دینے والے نے صدا دی، آواز دینے والے نے آواز دی، مانگنے والے نے مانگا اللہ کے نام پہ مجھے روٹی دے دو، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ اپنے حصے کی روٹی اٹھاتے ہیں، اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، اور حسن چار پیر صدا دینے والا صدا دے رہا ہے یہ روٹی جا کر اس کو دے دیں، اللہ اکبر۔ حضرت حسن جانے لگے، پھر مڑ کر اپنے بابا سے گفتگو کرنے لگے، اور میرا بابا علی اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی بھی روٹی لے جانا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، اللہ ہمیں بھی اولاد دے تو ایسے نیک سارے اولاد عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حسن بیٹے یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں، نیکی کی بات پوچھی نہیں جاتی، اگر تیرا دل کرتا ہے تو لے جا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حصے کی بھی روٹی لے جا رہے ہیں، بڑے بھائی حضرت حسین نے دیکھا، کہنے لگا حسن تو اپنے حصے کی لے جا رہا ہے، میرے حصے کی بھی ساتھ لے جا، اللہ اکبر۔ تینوں باپ بیٹوں کی حصے کی روٹی لے کر جا رہا ہے، پھر فاطمہ بیٹھی ہے، نبی کی بیٹی ہے، لاڈلی بیٹی ہے، پھر یہ پیچھے کیسے رہ سکتی تھی؟ اس نے جو سخاوت کے گن نبی کی گود میں سیکھ لیے تھے، سخاوت کی تعلیم نبی کی گود میں سیکھ لی تھی، اللہ اکبر۔ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی او حسن میرے حصے کی بھی روٹی لے جا، اللہ اکبر۔ چاروں کی روٹی لے جا رہے ہیں، آپ علی کی قریب بیٹھی ہے، خادمہ بیٹھی ہے، کہنے لگی حسن میرے حصے کی روٹی لے جا، میں دنیا والوں کو بتانا چاہتی ہوں صرف علی کا گھرانہ سخی نہیں، علی کے غلام بھی سخی ہوا کرتے ہیں۔ تمہاری کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ تین صفات زیادہ مشہور تھی، بہادری، علم اور سخاوت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ابو بکر کے دروازے پہ، ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رات سے تیاری کی ہوئی تھی، سامان کو باندھا ہوا تھا، آپ کی بیٹی اسما
بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمر کا جو تہبند تھا اس کو کھولا، اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ کے اندر وہ سامان باندھا، دوسرے حصے کے ساتھ اپنے پھر کمر کو باندھ لیا، کیونکہ عرب کے یہاں رواج تھا، اور وہ رواج ہے کمر بند باندھتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ دونوں دو حصے کر کے دونوں کے اندر سامان باندھا تھا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دو سواریاں تیار کی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سفر شروع کر دیا، دو سفر